بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں عمل قرآنی ایک آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ناظرین کرام جادو کے توڑ کے لیے ہے، عمل قرآنی ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جتنا بھی سحر چلا ہو، جادو چلا ہو، جو وجود سے نکل نہیں رہا، آپ اس سحر زدہ مریض کو، اس جادو زدہ مریض کو یہ قرآن پاک کی آیات بینات لکھ کر اس کو پلائیں۔ لکھنی کیسے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی ترکیب، اس کی ترتیب بتاتا ہوں۔ ہر چیز کی کوئی ترکیب ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی ترتیب ہوتی ہے، تو اس کی ترتیب بھی بتاؤں گا، ترکیب بھی بتاؤں گا۔ جادو زدہ مریض جو آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، جس کے وجود کے اندر، لوں لوں کے اندر، ریشے ریشے کے اندر، رگ رگ کے اندر جادو نے بسیرا کیا ہوا ہے، وہ جادو اس کے وجود سے ایسے نکلے گا جیسے برف شدید گرمی میں دھوپ کے اندر برف کو رکھ دیا جائے، وہ پگھلتی ہے، اس طرح سے جادو جو ہے وہ اس کے وجود سے پگھل کر نکل جائے گا۔ پسینے کے ذریعے سے، پیشاب کے ذریعے سے وہ وجود کے اندر سے جادو کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، والدہ ہے، والد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی فرد بھی جادو کے خطرناک مرض کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، تو حضرت چند پیر صاحب، مشہدی صاحب، لاہوری صاحب، یاد رکھیں کہ یہ چیز جو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، جو عمل بتا رہا ہوں، یہ کوئی بتائے گا نہیں، بہت کمال کا لاجواب عمل ہے۔ یہ قرآن مجید کا عمل، برہان رشید کا عمل اتنا طاقتور ہے کہ جادو کسی بھی قسم کا ہے، سفلی علم کیا گیا ہے، یہود و نصارہ کا جادو کیا گیا ہے، کسی بھی طرح کا ٹونا کر دیا گیا ہے، اس کے اثرات کو فی الفور وجود کے اندر سے نکالے گا، اور دیکھتے رہ جائیں گے آپ کہ مریض آنن فانن انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہوگا۔ قرآن مجید سورہ یونس پارہ نمبر 11 میرے سامنے ہے، یہ آپ کیمرے کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، اور سکرین پر بھی آپ ان آیات بینات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ سورہ یونس ہے، پارہ نمبر 11 ہے، اور سورت کا نمبر 10 ہے۔ آیات 81 اور 82 ہیں۔ ان کی ترکیب اور ترتیب دیکھیے۔ آپ نے ایک چھوٹے سے برتن کے اندر چائے والا کپ لے لیں، کوئی ڈبیا لے لیں، اس کے اندر آپ نے زعفران ڈالنی ہے، آب زمزم اس کے اندر ڈال دیں، آب زمزم ایڈ کریں یا پھر اس کے اندر عرق گلاب ایڈ کر لیں، اگر آب زمزم میسر نہ ہو تو حد الوسع کوشش کریں آب زمزم مل جائے۔ اگر آب زمزم نہ مل سکے تو آپ عرق گلاب لے لیں، عرق گلاب کے اندر وہ زعفران ڈال دیں، اور اس کو تھوڑی دیر تک رکھ دیں تاکہ وہ زعفران خود گھلنا شروع ہو جائے۔ کانے کا قلم لینا ہے بازار سے، بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے، اس قلم کے ساتھ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے پارہ نمبر 11 سورہ نمبر 10 سورہ یونس کی آیت نمبر 81 82، ان آیات بینات کو لکھنا ہے سفید کورے کاغذ کے اوپر۔ آپ نے لکھنا ہے، 2 سفید کورے کاغذ لینے ہیں، اور دونوں صفوں کے اوپر ان دونوں آیات کو لکھنا ہے، مع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان آیات کو جب آپ لکھیں باوضو ہوں، طہارت ہو، پاکیزگی ہو،
آپ کے وجود اور کپڑوں کو عطر لگا ہو، قبلہ رو ہو کے بیٹھ کر لکھنا ہے۔ جائے نماز بچھا ہو، قبلہ رو بیٹھے ہوں، فجر کی نماز کے بعد آپ نے ان آیات بینات کو لکھنا ہے، یا پھر نماز عصر کے بعد۔ ان دونوں وقتوں میں سے کوئی بھی وقت آپ چوز کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں وقت مشہود ہیں۔ ہاں جی، یہ دونوں وقت مشہود ہیں، فجر کا اور عصر کا۔ یہ وہ وقت ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تبدیلیاں ملائکہ کی ہوتی ہیں، ڈیوٹیوں کی۔ رات والے صبح کو جا رہے ہوتے ہیں، صبح والے آ رہے ہوتے ہیں، پھر عصر کے ٹائم پہ تبدیلی ہوتی ہے۔ جو قافلہ آیا تھا، جو لشکر آیا تھا، جو جماعت آئی تھی، وہ جا رہی ہے، دوسری آ رہی ہے۔ یہ وقت بڑا بہترین وقت ہے جادو کے توڑ کے لیے، جادو کو خطرناک سے خطرناک جادو کے توڑ کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے، اس کے اثرات کو باطل کرنے کے لیے۔ آئیے وہ آیات بینات دیکھیں جو لکھنی ہے آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ یہ دو آیات ہیں، چھوٹی سی دونوں آیات ہیں۔ اب آپ نے دو کورے کاغذوں کے اوپر علیحدہ علیحدہ سے لکھ لیا۔ ایک کو آپ نے طے کرنا ہے، چھوٹی سی طے لگانی ہے، اس کو لیمینیٹ کریں، پلاسٹک کور کر لیں، پھر اس کو ریگزین میں یا لیدر میں مڑوا لیں۔ دوسرے پیپر کو، جو دوسرا کورا کاغذ ہے، اس کو آپ نے، جس طرح میں نے پہلے بتایا، آب زمزم مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو عرق گلاب اس کی بوتل میں ڈال دیں، اور یہ مریض کو 11 دن تک پلائیں۔ انشاءاللہ والرحمن اثرات اس کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلی ڈوز پر، پہلی خوراک پر، پہلی ڈوز، پہلی خوراک، پہلے دن میں ہی جادو کے اثرات باطل ہونا شروع ہو جائیں گے، ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اس کو 11 دن تک مسلسل جاری رکھیں، اس عرق گلاب کے اندر اور عرق گلاب ایڈ کرتے رہیں، اور اگر عرق گلاب بھی میسر نہیں، آب زمزم بھی میسر نہیں، تو جو صاف پینے والا پانی ہے وہ پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مریض کو پلائیں، جتنا بھی پلا سکتے ہیں، بار بار پلائیں۔ جب اس کو پیاس کی طلب ہو اس کو وہی دیں، نہیں بھی پیاس کی طلب تو اس کو بار بار دیں۔ جتنا زیادہ پلائیں گے اتنے جلدی اثرات جو ہیں وہ نکل جائیں گے۔ ایک اس کے گلے میں پہنا دیں اور ایک نقش جو ہے اس کو پینے کے لیے دے دیں۔ یاد رکھیں، بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے، بعض لوگ غسل کرتے ہیں، ان کا غسل ٹھیک نہیں ہوتا، ناف کے اندر بدبو پیدا ہوئی ہوتی ہے، ناف کو صاف نہیں کرتے، اور بعض لوگ مستعمل پانی کے ساتھ غسل کرتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے مستعمل پانی کیا ہے؟ آپ کے اوپر غسل واجب ہو چکا، فرض ہو چکا، آپ نے اسی طرح ٹپ بھرا پانی کا اور اس کے اندر اپنا خشک ہاتھ ڈال دیا اور پھر اسی پانی سے نہانے لگ گئے، یہ پانی مستعمل ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں کو پہلے گیلا کریں اچھی طرح، پھر اس کے بعد آپ نہانا شروع کریں۔ جس طرح ترتیب ہے غسل کی، کہ پہلے اچھی طرح اپنے بدن کو صاف کریں، نجاست کی جگہ کو، پھر آپ اس غسل کریں، وضو کریں۔ غسل کے لیے پہلے وضو کریں نماز کا سا، پھر اس کے بعد آپ غسل کریں اور مسنون غسل کریں۔ تو ایک غلطی یہ ہوتی ہے، اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ اپنی ناف کو اچھی طرح سے صاف نہیں کرتے، وہ اسی طرح خشک رہتی ہے، تو اس سے غسل نہیں ہوتا۔ جب غسل نہیں ہوتا تو پھر وضو بھی نہیں ہوتا، جب وضو نہیں ہوتا تو وہ شرط پوری نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہوتی، انسان نجس کا نجس ہی رہ جاتا ہے۔ تو لہذا ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں کے عمل میں تاثیر نہیں ہوتی،
طاقت نہیں ہوتی، پھر وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا اور ہمیں فائدہ نہیں ہوا، میں نے یہ وظیفہ کیا اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ تو آپ اس کی میرے بھائی اس پر عمل کریں، جو چیزیں آپ کو بتائیں آپ میری باتیں سمجھ گئے ہوں گے، ان چیزوں پر خاص الخاص عمل کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت فائدہ عطا فرمائیں گے۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔